बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दज्जाल का फ़ितना वो फ़ितना है कि जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया और हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फ़ितने के बारे में आगाही दी। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस फ़ितने से बचने के तरीके, इस फ़ितने से बचने के वज़ाइफ और इस फ़ितने के बारे में खुल के सारी निशानियां बता दी हैं। वो कौन कौन सी निशानियां हैं और इस फ़ितने की ख़तरनाकियां और हौलनाकियां क्या क्या हैं, तो चलिए आइए आज की वीडियो में देखते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत का एक ऐसा खौफनाक फितना जिस फितने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को डराया और अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया। फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है, जब इस फितने का जिक्र सहाबा कराम की मजालिस में हो जाता तो सहाबा कराम ज़ारों की तार रोने लग जाते, क्योंकि फितना दज्जाल में ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा और लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दूर होकर दज्जाल को अपना खुदा मानने लगेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएंगे। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कौन है और ये किस खौफनाक जजीरे के अंदर कैद है और ये इस जजीरे में बैठकर क़यामत का इंतजार क्यों कर रहा है। और जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुलाकात की तो दज्जाल ने उनसे कौन कौन सी पुरअसरार बातें की और दज्जाल को इस कैद से कब रिहा किया जाएगा और ये दुनिया में आकर किस तरह फितना और फसाद फैलाएगा। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी जिसके जरिए कुर्बे क़यामत में मुसलमान दज्जाल को पहचान सकेंगे। रिवायात में आता है कि दज्जाल एक छोटे कद का बदसूरत इंसान होगा जो एक आंख से अंधा होगा, इसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, इसका जिस्म बालों से भरा हुआ होगा और इसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे, रंग सुर्ख या गंदमी होगा और नाक बड़ी और तोते की चूंच जैसी होगी। इसके माथे पर साफ अल्फाज में काफ फा रा लिखा होगा। इसको हर ईमान वाला पढ़ लेगा और हर मुनाफिक इसको ना पढ़ सकेगा। जब दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने ये परहेजगार बनकर रहेगा, लेकिन अंदर से ये काफिर और जालिम होगा। जब दुनिया के अंदर दज्जाल के पैरोकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त दज्जाल खुदाई का दावा कर दे और ये पूरी रूए जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दश करेगा। दज्जाल की सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दज्जाल बेइंतहा ताकतवर होगा। ये जमीन को हुक्म देगा तो वह सब्जा उगाएगी और आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाएगा और इसके पास बेशुमार खजाने होंगे और दुनिया की तमाम नहरों पर इसका कब्जा होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी न पी सकेगा और ये दुनिया के अंदर 40 दिन फितना फसाद फैलाएगा। प्यार दोस्तों, दज्जाल कौन है और ये कैसे पैदा हुआ, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इस दुनिया में मौजूद है और ये कुर्बे क़यामत में जाहिर होगा। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ और इसके माँ बाप को उसी दौर में कत्ल कर दिया गया
اور اس کو ایک خوفناک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق دجال ابن سیاد کو کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد وہ شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھا، اور اس کے اندر دجال جیسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے اور اس کو دجال کہا جانے لگا۔ پیارے دوستو، مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رکنے کا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیم داری کا قصہ سناؤں۔ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے اور اب وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا ہے جس کو سن کر میں خوش ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں جس سے دجال کے متعلق میرے بیان کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے 30 لوگ بھی موجود تھے، اور یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس سفر کے دوران یہ طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ اسی سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی۔ اس جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ لوگ جزیرے کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں، اور اس جزیرے کے اندر ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا۔ اسی طوفان میں ہم کو یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم اس جزیرے کی طرف چلے آئے۔ اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ بہت پھل آتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ان قریب پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحیرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ بہت جلد اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زغر چشمے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے۔ اس کے بعد دجال ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس خطرناک شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال نے کہا کہ میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں تباہی مچاؤں گا، اور میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ پیار دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ وہ مدینہ ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ پیار دوستو، حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال کے ساتھ جس جزیرے پر ملاقات کی تھی، اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، بلکہ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دجال عرب کے اندر سکوترا نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرند پوری دنیا سے مختلف ہیں، اور کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس کو دجال کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اس جزیرے میں بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال برمودا جزیرے کے اندر قید ہے۔ برمودا ایک جزیرے کا نام ہے اور یہ ایک تاکون نما علاقہ ہے۔
اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرے موجود ہیں۔ یہ وہ خطرناک علاقہ ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اور اس کے ٹرائی اینگل کی رپورٹ آج تک شائع نہیں کی گئی۔ پیارے دوستو، دجال کہاں پر قید ہے اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت تمام انسانوں کے سامنے قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا، اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔